أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. صدق اللہ العظیم. آج انشاءاللہ ایک سے پارے کا درس قرآن ہے. 29ویں پارے کا دوسرا آدھا اور 30ویں پارے کا پہلے آدھے کا درس قرآن ہے. سورۃ الجن، اس کو جن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کچھ جنات نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کلمات قرآن سنا، تو اس وجہ سے اس کو سورۃ الجن کہا جاتا ہے. آگے جنات کے قرآن کریم سننے کا جو واقعہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپسی میں ایک مقام نخلا پر پہنچے اور آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، تو جنات نے جب یہ قرآن خود سنا تو ان کی اس جماعت نے اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے آ کر باقی جنات کو بھی دعوت دی اور اسی طریقے پر ان کی بستیاں جو ہیں وہ مسلمان ہو گئی. آگے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہ علم غیب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کو غیب پر مطلع کر دیتے ہیں. آگے سورۃ المزمل، اس کی پہلی آیت کے اندر لفظ مزمل ہے، اس کو اس وجہ سے مزمل کہا جاتا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اس سورۃ المزمل جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزمل کہنے کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ پر پہلی وحی آئی تو آپ کو اس وحی کی کیفیت کی وجہ سے، اس کے بوجھ کی وجہ سے سردی لگی، تو آپ نے امہات المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو. تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام سے پکارا، اے چادر اڑنے والے، پیار اور محبت سے. آگے قم اللیل الا قلیلا، یہاں سے پہلے تہجد کی جو نماز تھی وہ فرض تھی، اور ایک پھر آگے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، یہاں سے تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یعنی ایک سال کے بعد ہی تہجد کی جو نماز تھی وہ ختم ہو گئی. آگے سورۃ المدثر ہے، پہلی ہی آیت کے اندر لفظ مدثر آیا ہے، اس وجہ سے اس کو مدثر کہا جاتا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہاں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض خاتم الانبیاء کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے. یہ ساری چیزیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے فرائض منصبی میں سے تھی. آگے علیہ 19، یہاں سے کفار کی آزمائش کو بیان کیا جا رہا ہے. جب کفار کو پتہ چلا کہ جہنم کے 19 ان پر فرشتے مقرر ہوں گے، بجائے اس کے کہ وہ بات مانتے تو انہوں نے کہا، ان میں سے ایک کہنے لگا 17 کے ساتھ تو میں نمٹ لوں گا، باقی آپ ان کے ساتھ نمٹ لینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرشتے ہیں، وہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکو. آگے ما سلککم فی سقر، یہاں سے جہنم میں جانے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کون سی چیز یہاں پہ لے کر آئی ہے، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور اسی طریقے پر ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. آگے سورۃ القیامہ ہے، اس کے شروع میں ہی قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قسمیں کھائی ہیں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں اٹھا رہے ہیں، قیامت کی قسمیں اٹھا رہے ہیں اور نفس اللوامہ کی قسمیں اٹھا کر کہہ رہے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات پہ قسم اٹھاتے ہیں تو اس بات پر اٹل بات ہے کہ یہ کام ہو کر رہے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی کہہ دیتے وہ بات تو ہونی تھی، لیکن اللہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہو کر رہے گا. آگے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہاں سے حفاظت قرآن. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی تھی تو آپ جبریل امین کے ساتھ پڑھتے تھے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ محبوب آپ جلدی نہ کیجیے، یہ ہمارا کام ہے آپ کو اس کو یاد رکھوانا، آپ اس کام میں جلدی نہ کیجیے۔ آگے فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، یہاں سے انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان اس بات کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک ناپاک قسم کے قطرے سے پیدا کیا ہے، اس کو کیا ہو گیا کہ وہ اس بات کو نہیں سوچتا۔ آگے سورۃ الدہر ہے، دہر زمانے کو کہتے ہیں، اور پہلی ہی آیت کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اس کو دہر کہا جاتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے زمانے کی، اس کی پیدائش کے بارے میں کیا انسان کو اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کیا ہے انسان تجھے کس نے پیدا کیا، تیرے ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، یہ کون ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ آگے فرمائے ان هذه تذکرہ، قرآن کریم نصیحت ہے، یہ قرآن کریم تمہارے لیے نصیحت بن کر آیا اگر تم اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ آگے سورۃ مرسلات ہے، مرسلات کو مرسلات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے پہلے لفظ کے اندر مرسلات کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے سورت کو مرسلات کہا گیا ہے۔ آگے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہواؤں اور فرشتوں کی قسمیں اٹھا کر کے قیامت کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا متقین کے انعامات، ان المتقین فی ظلال وعیون، سورت کے شروع سے لے کر اس رکوع تک جو لوگ اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، ان کا انجام، ان کے واقعات کو بیان کیا۔ یہاں سے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی جنت عطا فرمائیں گے اس کا بیان ہے۔ آگے سورۃ النبا ہے، نبا کو نبا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر خبر یعنی خبر دی گئی ہے۔ منکرین عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہاں سے منکرین قیامت کا ذکر ہے، جو کہتے تھے قیامت کب واقع ہوگی، وہ بڑی خبر کب ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ قیامت ایک دن واقع ہو کر رہے گی۔ آگے ان للمتقین مفازا، یہاں سے متقین کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، کہا کہ متقین لوگ جو ہوں گے وہ بڑی کامیابی کے اندر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اعلیٰ قسم کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے گا۔ آگے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، یہاں سے آخرت کی منظر کشی بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن کسی انسان میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بات کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کی سفارش کرے، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گی۔ آگے سورۃ النازعات ہے، پہلی آیت کے اندر لفظ نازعات ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ النازعات کہا گیا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرشتوں کی قسمیں اٹھا کر کے بیان فرما رہی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہی ہیں کہ کون ہے وہ جس نے آسمان کو بنایا، اس کو پھر کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو بنایا اور اس کو بچھا دیا۔ آگے سورۃ عبس، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، سورۃ عبس تو عبس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے پہلے لفظ میں لفظ عبس آیا ہے۔ آگے اس کا شان نزول یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے، اتنے میں ایک نبینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، وہ آپ علیہ السلام سے کوئی بات پوچھنا چاہتے تھے، تو آپ علیہ السلام ان کی طرف التفات توجہ نہیں دی، اور آپ علیہ السلام کو یہ بات تھوڑی سی گراں گزری کہ اگر یہ کسی اور ٹائم آ جاتے تو میں ان کو بتا دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت وحی نازل کی کہ آپ سے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے آپ اس کو نصیحت دیں، اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی جو طلب والا ہو اس کو علم سکھانا چاہیے۔ آگے سورۃ قتل الانسان ما اکفرہ، یہاں سے انسان کی ناشکری کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کس قدر اپنے رب کا ناشکرہ ہے کہ وہ مارا جائے۔ آگے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہاں سے قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب قیامت آئے گی وہ آواز دینے والی تو انسان جو ہے وہ بکھر جائیں گے، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، باپ بیٹے سے بھاگ جائے گا، ماں بیٹے سے بھاگ جائے گی، یہ قیامت کا ایسا منظر ہوگا۔ آگے سورۃ الانفطار ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو
آسمان پھٹ جائے گا، اس وجہ سے اس کو انفطار کا مطلب ہے پھٹ جانا۔ آگے کرامن کاتبین، یہ کرامن کاتبین یہ کون ہے؟ یہ انسان کے کندھوں پہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھ رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ آگے سورۃ المطففین ہے، اس کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا بیان ہے، اس کو اس لیے مطففین کہا گیا ہے۔ آگے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہاں سے حقوق العباد کی اہمیت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ حقوق العباد میں ناپ تول میں کمی کرنا، اس کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب لوگوں کو دیتے ہیں تو ان کو کم دیتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے تباہ اور بربادی ہے۔ آگے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فرمایا جو فاجر لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، ان کی روحیں جو ہیں وہ سجین میں ہوں گی، اور جو نیک ہوں گے ان کی روحیں جو ہیں وہ علیین کے اندر ہوں گی۔ آگے فرمایا سورۃ الانشقاق، انشقاق کا مطلب ہے انشقاق کا مطلب ہے پھٹ جانا، جب قیامت قائم ہوگی تو سورج پھٹ جائے گا، اس وجہ سے اس کو انشقاق کہا جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یہاں سے فریقین کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے سورۃ البروج، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں اٹھا کر بتا رہی ہیں۔ آگے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، یہ خلقوں والا کا واقعہ ہے کہ جب ایک شخص تھا، اس کو بادشاہ وقت مارنا چاہتا تھا لیکن وہ مر نہیں رہا تھا، تو اس نے تدبیر بتائی کہ آپ مجھے اس طرح مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ جب اس طرح کیا گیا تو وہ مر گیا، تو اس کے اس چیز کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، تو بادشاہ وقت کو بہت غصہ آیا۔ اس کے بعد آگے سورۃ الطارق ہے، اس میں سورۃ الطارق کی پہلی سورت میں سورۃ طارق کا ذکر ہے، اور طارق کا مطلب ہوتا ہے رات کو آنے والا۔ آگے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہاں سے بعد انسان کی موت کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں احکامات کو نازل کیا گیا، اب بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان دیکھے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ جب اس کا وجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے اس کو پیدا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت رکھتے ہیں۔ جب وہ بن جائے گا تو پھر کیسے ناممکن ہے کہ اللہ اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے۔ آگے سورۃ الاعلیٰ ہے، اس میں پہلی آیت میں اعلیٰ کا تذکرہ، سورۃ الاعلیٰ کا تذکرہ موجود ہے، لفظ اعلیٰ آیا ہے، اس وجہ سے اس کو اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ آگے سورۃ الغاشیہ، اس کا غاشیہ کا معنی ہے چھا جانا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قیامت کے واقعات کو بیان کر رہی ہیں، اور قیامت کے بارے میں کہ وہ کیسی ہوگی، جب وہ چھا جائے گی تو اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ نصائح کے طور پہ فرمایا، کیا انسان آپ کو نظر آتا ہے کہ کس ذات نے اونٹ کو پیدا کیا، کس ذات نے آسمان کو پیدا کیا، کس نے پہاڑوں کو بلند کیا، کس نے یہ زمین کو بچھایا۔ پھر آخر کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔